اچھا جی، السلام علیکم میری بہنوں بچیوں. میں جو ہے آج جس بات کے لیے یہاں پہ آئی ہوں تو وہ یہ ہے کہ میں صحابہ کرام کی جو سنت ہے کہ وہ جب بھی ڈپارٹ ہونے لگتے تھے ایک دوسرے سے، گپ شپ مارتے ہوئے جا رہے ہیں گلی سڑک پہ، تو ہاتھ ملاتے تھے ایک دوسرے سے، مسافہ تو کرتے ہی تھے نا. ہم تو سب کچھ بھول گئے ہوئے ہیں. تو وہ مسافہ جب کرتے تھے نا تو پھر وہ سورہ اثر سنائے بغیر ڈپارٹ نہیں ہوتے تھے. اب دیکھیں اس کی کیا وہ تھی بات. کبھی ہمیں تھوڑا لگا ہے کہ سورہ اثر اتنی کوئی امپورٹنٹ چیز ہے؟ پہلے تو ہمیں اثر کا مطلب نہیں پتہ چلتا کہ مطلب جو ایگزیکٹ اس کا مطلب ہے. اثر اصل میں کیا مطلب ہے آپ لوگوں کو کیا پتہ ہے؟ زمانے کی قسم، یہی ہے نا، عام طور پہ ترجمے میں یہی لکھا ہوتا ہے زمانے کی قسم، ہے نا. اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو لسان العرب آپ لوگوں کو میں بتاتی ہوتی ہوں کہ عربک کی ڈکشنری ہے اور بڑی انسائکلوپیڈیا ہے، اس کے مطابق اثر کا مطلب ہے دہر، اور دہر کا مطلب ہے یعنی کہ 40 سال، 50 سال، 100 سال، 1000 سال، 5000 سال، انفینٹ نمبر آف ایئرس. کیا مطلب ہے؟ جب سے دنیا شروع ہوئی جب تک اس نے ختم ہونا ہے، دیٹ از دہر، دیٹ از. اور اثر کا مطلب ہے نچوڑ. جیسے وہ سورہ یوسف کے اندر ہے، وہ جو قیدی کو کہتے ہیں کہ تم تو یاسرون، مطلب تم لوگ رس نچوڑو گے ایک طرح سے. جب قحط ختم ہوئے گا، 7 سال آئیں گے اس کے، تو پھر تم لوگ رس نچوڑ. یاسرون کا لفظ ہے وہ، یہی ہے اثر، یاسر، اثرا یاسرو. تو وہ اس کے اندر. اچھا، اسی طرح سے اور بھی 2-3 ہیں مثالیں، خیر اس پہ نہ ہی جائیں ہم، زیادہ ٹائم ہو جائے گا. مطلب اس کا یہ ہے نچوڑ، کسی چیز کا نچوڑ. اب یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہا ہے. باؤ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ قسم. تو والعصر، اللہ قسم کھا رہا ہے کس چیز کی؟ اس پورے زمانے کی جو ڈے 1 سے یہ دنیا شروع ہوئی اور جو اس کا آخری دن ہوگا تب تک کی ٹائم پیریڈ کی اللہ قسم کھا رہا ہے. اور اس کے بھی نچوڑ کی قسم کھا رہا ہے کہ اس کا نچوڑ کیا ہے. اصل اس دہر کا نچوڑ کیا ہوگا، یعنی اس کا کیا ایسنس ہوئے گا. اس کا ایسنس یہ ہے کہ ان الانسان لفی خسر. یقین کر لو، یقین، پہلے قسم کھائیے، پھر اس نے کہا یقین کر لو اس بات کا کہ انسان نقصان میں ہے. اس نے یہ نہیں کہا کہ کافر نقصان میں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہندو نقصان میں، سکھ نقصان میں، عیسائی نقصان میں، مسلمان یہ نہیں اس نے کہا. اس نے کہا انسان نقصان میں. ہیومن بینگ از ان اٹر لاس. ہیومن بینگ از ان اٹر لاس. تو یہ کیا مطلب ہے؟ میرا غرق. پھر کیا کریں؟ یہ کیا بات ہوئی؟ سارے انسان لاس میں. اور کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے، جس نے کریٹ کیا ہے. تو اب کتنے جائیے؟ ان کی کریے، منجی کے چڑھائیے. تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ان الانسان لفی خسر الا الذین. اللہ کا مطلب ہوتا ہے ایگزیمشن. اب ایگزیمشن کس کو ہے؟ ایگزیمشن کس کو ملے گی؟ نقصان میں ہے ساری انسانیت، سارے انسان، سارے ہیومن بینگ. ایگزیمشن کس کو ملے گی؟ الا الذین آمنوا عملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ماری کٹی کا ایمان تو چلو ہو گیا پھر بھی. اور وہ بھی ایمان کا مطلب جو ہم لوگ سمجھے ہوئے ہیں نا کہ جی ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن ہیں، ہم تو مومن. وہ آپ کو سورہ حجرات کی ہے شاید آئے کہ وہ انہوں نے آ کے کہا، سنبھل بولو، کہ بدوؤں نے آ کے کہا، عرابیوں نے آ کے کہا کہ ہاں ایمان، ہاں جی ہم ایمان لے آئے ہیں. تو اللہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں کہو کہ نہ ایسے نہ کہو، ایسے کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں. وی ہیو انٹرڈ اسلام، وی ہیو بیکم لیگل مسلمس. ایمان تو ابھی ان کے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا. اور ہم رودی شکل قسم کی نمازیں پڑھ کے، وہ بھی 5 یا 4 یا 2 یا 1، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم مومن ہیں. نو وے، وی آر ناٹ مومن. لائک دیٹ وی آر ناٹ مومن. ایسا ہے. تھوڑا سا ہمیں
سوچنا چاہیے. پتہ نہیں میں کچھ زیادہ غلط تو نہیں کچھ کہہ رہی، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ آر وی ریئلی مومن؟ اور ابھی تک ہم صرف لیگل مسلم کے درجے پہ ہی پہنچے ہیں. نمبر 1 تو یہ پہلے سوچنا ہے ہم نے، پھر ہم نقصان سے بچیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اگر ہم ان ٹرو سینس مومن ہیں. ٹھیک. نمبر 2 کیا ہو گیا؟ عامل الصالحات. اب بھئی انسان ہے اللہ جی، تو غلطیاں تو ہم سے ہونی ہے. تو آر از ہیومن، ہم کوئی فرشتے تو نہیں ہیں، ہمیں آپ نے فری ول دی ہوئی ہے، اور ہم تو پھر ہم سے تو غلطیاں ہوتی ہیں اور ہوتی رہیں گی. تو پھر کیا کریں؟ کیا کریں پھر؟ غلطیوں پہ اڑے رہیں؟ ابلیس کے چیلے بن جائیں؟ نو وے. غلطی آدم نے بھی کی تھی، مائنڈ یو. غلطی آدم علیہ السلام نے غلطی نہیں کی تھی. اللہ نے کہا یہ نہیں چکھنا تو ساری دنیا کی نعمتیں جتنے مرضی وہ کھاؤ پیو لٹو عیش کرو، ایسے کول نہ جانا، اس درخت کے قریب بھی مت جانا. واٹ ٹو ٹاک آف چکھنا، قریب بھی نہ جانا. اور آدم علیہ السلام نے غلطی کیا کی؟ چکھ لیا. آدم علیہ السلام نے، حوا نے غلطی کیا کی؟ چکھ لیا. بہت بڑی غلطی کی. ابلیس کو کہا کہ تمہیں میں نے کہا کہ اس کے آگے سجدہ کرنا ہے، ہاؤ ڈیئر یو، کیوں تم نے نہیں سجدہ کیا؟ تو اس نے کہا جی میں نے ٹھیک کیا، میں نے ٹھیک کیا ہے، مجھے آپ نے آگ سے بنایا ہے، میرا اوریجن بہت اونچا ہے، یہ مٹی گارے سڑی ہوئی کالی بدبودار مٹی سے اس کو آپ نے بنایا ہے. ٹھیک ہے، تو میں تو آئی ایم بیٹر دین ہم، میں تو نہیں اس کو سجدہ کرتا. اب کیا ہوا؟ آدم سے غلطی ہوئی، آدم نے فوراً پہلے تو پتے چپکائے، پھر اللہ کی طرف بھاگا کہ اللہ جی ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بیڑا غرق ہو جائے گا اللہ جی ہمارا اگر آپ نے ہم پہ رحم نہ کیا اور ہمارے اوپر اپنی مغفرت کی چادر نہ ڈال دی جو ہمارے اس گناہ کو چھپا لے. ٹھیک ہے جی، یہ ہوا. تو آدم نے فوراً معافی مانگ لی. ابلیس نے کہا کہ نو آئی ایم رائٹ، وہ اپنی غلطی پہ اڑ گیا. اب آدم نے کیا کیا؟ اپنی اصلاح کی. جو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس صورت میں کہہ رہے ہیں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو پھر اپنے اعمال کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. یہ نہیں کہ بھی وہ کبھی غلطی ہی نہیں ہوتی ان سے، ایسے نہیں ہے. بیکاز ٹو آر از ہیومن، تو کریں گے غلطی، لیکن فوری طور پہ اس کی اصلاح کریں. آج کوئی مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ جی بار بار وہی غلطی ہو جاتی، تو میں نے کہا وہ بار بار معاف کرنا لے. آپ غلطی صرف اس وجہ سے نہ کریں کہ چلو ہم معافی مانگ لیں مڑ کے کر لیں گے. پھر نو، اللہ اتنا چلا نہیں ہے. مطلب کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ضرور ہے، چلا نہیں ہے کہ وہ آپ کی اس طرح کے چکمے میں آ جائے. ٹھیک ہے نا، آپ سے غلطی ہو جاتی ہے، وہی غلطی بھی بار بار ہو جاتی ہے، تو پھر بھی آپ نے اس سے بار بار معافی مانگ لینی. ٹھیک ہے جی. تو کیا آمنوا وعملوا الصالحات، وہ اپنے کاموں کو مینڈ کرتے رہتے ہیں. جوتی ٹوٹ جائے تو گنڈی دی ہے نا، جوتی ٹوٹ جائے تو گانٹھی جاتی ہے نا. آج کل تو خیر فیشن ہے گانٹھنے کا، آج کل تو پھینکنے کا فیشن ہے. بہرحال اگر کوئی چیز خراب ہوتی ہے تو اس کی اصلاح کی جاتی ہے نا. تو اسی طرح سے اگر انسان سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اس کی اصلاح کر لیتا ہے. ایگزیمشن کس کو مل گئی؟ 2 کو مل گئی. ایک تو جنہوں نے اپنے ایمان کو پورا کیا ہوا ہے، اور ایک جنہوں نے اپنے کاموں کی اصلاح کرتے رہتے ہیں. یہ 2 ہو گئی ایگزیمشنس. تیسری جو ہے وہ ہے وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ. کوئی مجھے بتائے کہ کیا مطلب اس کا سمجھ میں آتا ہے؟ کیا بتائیں، کیا سمجھ میں آتا ہے؟ تواصو بالحق. تواصو کا مطلب ہوتا ہے وسا کا مطلب ہوتا ہے ایک دوسرے نصیحت کرنا. وسا تواصو ہوتا ہے دونوں آپس میں ایک دوسرے کو بھلائی کی، حق کی، بھلائی نہیں، بھلائی اور حق میں بہت فرق ہے. حق کی نصیحت کرتے رہیں.
چاہے اس کے نیچے آپ کی اپنی گردن آ رہی ہے، چاہے آپ کی فیملی کی آ رہی ہے، چاہے آپ کے بھائی کی، بہن کی، ماں کی، باپ کی، اس حق کے جو اب امام حسین کا حق کے اوپر کھڑا ہونا، بس ان سے سیکھ سکتا ہے بندہ، اور نہیں کسی سے سیکھا جا سکتا، کہ حق کی تلقین آپ نے، حق کی ایک دوسرے کو کہتے رہنا ہے کہ یہ بات حق ہے یار، یہ بات حق ہے یار، یہ بات حق ہے یار، غلط بات کو حق نہیں کہنا۔ وہ پتہ ہی ہو گیا، بہت ہی مشہور ہے وہ کہ جی سب سے بڑا وہ یہ ہے جہاد، یہ ہے کہ آپ ظالم حاکم کے سامنے حق کی بات کر دیں، ہے نا۔ تو حق جو ہے اس کو بیان کرنا، یقین کریں، میں تو اپنی زندگی میں دیکھتی ہوں تو مجھے تو لگتا ہے کہ میں تو ناکام ہوں اس کام میں، ناکام، پتہ نہیں میں کسی، تم تو میری بہنیں بیٹیاں ہو نا، تم کو میں حق بولوں گی بھی تو تمہارے دل میں چاہے کچھ بھی ہوگا چپ رہو گی، آگے سے یہ نہیں کہو گی کہ مسز قریشی آپ کیا بول رہی ہیں، نہیں کہیں گی۔ لیکن جہاں مجھے یہ پتہ ہے کہ یہ میری گردن پکڑ سکتا ہے، آپ لوگوں کو یاد ہے شاید کہ نہیں، جب میں نے عاصم منیر کو اور ججز کو اور ان کو وہ کیا تھا، نہیں یاد؟ وارننگ تو میرے یوٹیوب پہ ابھی بھی ہے کہ وارننگ ٹو عاصم منیر، وارننگ ٹو عمران خان، وارننگ ٹو ججز۔ تو جب میں نے یہ کیا تو بچوں نے مجھے کہا تھا، آپ ہی لوگوں میں شاید کسی نے کہا یا کسی اور نے کہ تانوں ڈر نہیں لگا، انہوں ڈائریکٹلی کہہ رہے ہو۔ تو میں نے کہا کیا مجھے کرے گا، پھانسی پہ لٹکا دے گا، لے جائے گا جیل میں ڈال دے گا، سو واٹ؟ مطلب یہ ہے حق کی بات کرنا۔ تو یہ بہت کم لوگوں کو یہ نصیب ہوتی ہے، لیکن دیکھیں ایگزامشن میں یہ تیسری شرط ہے اللہ کی، ہاں جی، صرف ایمان لا کے عمل صالحہ کر کے تو آپ بچ نہیں جائیں گے۔ جی جی ہاں جی، وہ دیکھیں تو اس کے اوپر مجھے لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کو ڈر نہیں لگتا، اور کچھ دنوں کے بعد مجھے کوئی تھے آئی جی پولیس تھے اور آئی بی کے ڈائریکٹر تھے، اور تو ان کا مجھے فون آیا کہ جی میں آپ کو ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے دل میں سوچا، میں کہا یار ہو جڑا میں کام کیتا سی اس کی وجہ سے مجھے کوئی آ رہا ہے پکڑنے کے لیے۔ میں نے کہا سو بات ہے، میں نے کہا ہاں جی آپ کا کیا ڈیزگنیشن کیا ہے، میں نے پوچھا، پھر اس نے بتایا جی میں آئی بی کا ڈائریکٹر آئی بی ہوں۔ تو میں نے عامر سے اپنے داماد سے پوچھا، میں نے کہا یہ آئی بی ڈائریکٹر کیا ہوتا ہے؟ اس نے کہا ہاں جی وہ بہت بڑی شے ہوتا ہے، وہ کیا پتہ نہیں، اس نے بتایا کہ انٹیلیجنس بیورو کا وہ ڈائریکٹر۔ تو اس نے کہا وہ تو بہت بڑی شے ہوتا ہے۔ تو میں نے کہا وہ مجھے کہہ رہا ہے میں آپ سے ملنے آ رہا ہوں۔ تو کہتا ہے اور لکھو، پھر کہتا ہے اور لکھو جی گلاں سے۔ میں نے کہا اچھا آ جائے گا تو مجھے پھانسی پہ لٹکا دے گا، کیا کر لے گا۔ تو وہ آئے، خیر وہ میری بکس کے اس میں آئے تھے کہ یہ آپ کی بکس بہت اچھی ہیں اور میں ان کی اس میں آیا ہوں فلانا، وہ ان کی اس میں آئے تھے کہ میں آپ سے لینا چاہ رہا ہوں بکس اور آپ کی آپ کے ساتھ بیٹھنا سننا چاہ رہا ہوں آپ کو۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ مجھے کوئی ڈر نہیں لگا کہ مجھے کوئی پکڑ لے گا یا پھانسی پہ لٹکا دے گا۔ دس از تواصو بالحق، یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرتے، یہ تو ہم اپنے بچوں سے نہیں کر سکتے، کر سکتے ہیں کوئی انہیں کچھ بتا سکتے ہیں حق کی بات، ناراض ہو جائیں گے جی، پھر کیا ہوگا، ہے نا۔ اچھا جی یہ تیسری ایگزمپشن ہے اللہ نے جو دی ہوئی ہے، اور چوتھی کیا ہے؟ وتواصوا بالصبر۔ پھر جب سچ آکھیاں تے پانبڑ مچدا ہے، سچ آکھیاں پانبڑ مچدا ہے، اس پانبڑ کو برداشت کرنے کی، اس آگ کو برداشت کرنے کی، اس ہیٹ کو برداشت کرنے کی پھر آپ میں صبر ہونا چاہیے۔ دیکھ لیں کہ یہ 4 شرطیں ہیں اللہ کی، اس کے بغیر وی آر گون۔ اس نے کہا ان الانسان لفی خسر الا الذین، سوائے ان 4 باتوں کے، جو ایمان لائے، جو عمل صالح کرتا رہے، اپنے محنت کرتا رہے، جو تواصو حق کی تلقین آپس میں کرتا رہے،
ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتا رہے اور ایک دوسرے کو پھر صبر کرنے کی بھی تلقین کرتا رہے کہ سچ بولنا اور سچ کے آگے سے ہیٹ کو برداشت کرنا دیٹ از ویری ڈیفیکلٹ. اب جو شروع میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قسم کھائی والعصر کی، وہ کیا مطلب ہے؟ وہ کیا کہنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ وہ اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ ورلڈ ہسٹری ڈے 1 سے دیکھ لو، جو ڈے 1 سے چلی آ رہی ہے اس کو تو تم دیکھ سکتے ہو نا. میں تمہیں بتا رہا ہوں اخیر تک یہی کچھ ہونا ہے. اور وہ کیا ہونا ہے؟ فرعون نے آنا ہے، نمرود نے آنا ہے، فلانے نے آنا ہے، فلاں. اب وہ جس نے یہ کام نہیں کیا، یہ 4 کام جس نے نہیں کیے، فرعون نے نہیں کیے، نہ ایمان لایا، نہ عمل صالح کیے، نہ تواصوا بالحق کیا، نہ تواصوا بالصبر کیا، کیا ہوا اس کا؟ ڈوب کے مرا. اسی طرح سے جتنی مرضی تم، اللہ کی بات ہے نا، اللہ کہہ رہے ہیں نا، تو اس کی بات کو سمجھنے کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو دا ورلڈ ہسٹری. ورلڈ ہسٹری کو دیکھ لو. جس نے ان 4 چیزوں کو چھوڑ کے اپنی زندگی گزاری ہے، اس کو زمانے نے گزار دیا، پھر اس کو زمانے نے مٹا دیا بالکل. ٹھیک ہے. تو یہ میرا تھا کہ میں ایک ذرا سورہ عصر جو ہے اس کی اصل جو بات ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے، تو کائنڈلی ورلڈ ہسٹری کو تھوڑا سا دیکھ لیں، پڑھ لیں. جس نے ان 4 چیزوں کو دیکھے، اڈاپٹ کیے بغیر زندگی گزاری ہے، زمانے نے اسے پھر گزار دی. جس نے ان 4 چیزوں کو ضائع کیا، اس کو زمانے نے اس کو ضائع کر دیا. ٹھیک ہے. یہ ساری آگے سمجھ میں بات کچھ میں وہ تو تھینک یو سو مچ جی فار لسننگ اور فار اسٹیئنگ سو لانگ فار می. اگر آپ لوگ میرے لیے ٹھہر گئے ہیں تو آئی ایم سو ویری گریٹفل کہ بھئی آپ لوگوں نے میرا یہ مان رکھ لیا کہ میں چاہتی تھی کہ میں جاندی بہار دی ایک ترجمہ کہ جی ہاتھ ملا کے جیسے صحابہ جو ہیں وہ ایک دوسرے کو سورہ عصر بولے بغیر وہ ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے یار. کبھی سوچا ہم نے کہ یہ بھی بات ہے باتوں میں سے؟ اچھا ایسے کرتے تھے وہ لوگ. ہم بیچارے کھادا پیتا گلاس توڑیا 12 نے تو چلو جی اپنے کری روانہ ہے. ایسے ہی ہے نا ہم لوگ. مطلب کوئی ایسا اللہ کی بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے، بڑی رحمت ہے اس ای ایم ای کے اوپر. سچی جو بات ہے، آئی تھنک آئی نوٹ کہ ماشاء اللہ سے یہاں کے لوگوں میں خواتین، میرے تو خواتین ہی ہیں نا، بچے وغیرہ تو اسلام آباد میں جب میں تھی تو وہ پھر بچے بھی اور لڑکے بھی ہوتے تھے اور خواتین بھی ہوتی تھی. لیکن یہاں پہ سارے زیادہ تر نہیں بلکہ صرف خواتین ہی ہوتی ہیں میرے ایڈریسی جو ہوتے ہیں. تو بہت مجھے اچھا لگتا ہے اور سب کے اوپر وہ اپنی رحمت کرے اور ہمیں ان 4 چیزوں کو ایڈاپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بس جی میری یہی دعا ہے اور یہی میں آپ لوگوں سے. اور پھر ایک دفعہ تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ جی.